الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب تم مرسلین علیہ السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنی مایانہ تصنیف فیضان سنت میں فیضان سنت کے فیضان بسم اللہ شریف کے باب میں بسم اللہ شریف کے متعلق یہ حکایت تحریر فرماتے ہیں۔ مسجد نبوی شریف علی صاحبۃ الصلاۃ والسلام کی پربہار فضاؤں میں ایک بار امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان میں قرآن پاک کے فضائل پر مذاکرہ ہو رہا تھا۔ اس دوران حضرت سیدنا عمر بن معدنی کرب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا امیر المومنین، آپ حضرات بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عجائبات کو کیوں بھول رہے ہیں؟ خدا عز و جل کی قسم، بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی بڑا عجوبہ ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمانے لگے کہ اے ابو، اور یہ حضرت سیدنا عمر بن معدنی کرب کی کنیت تھی، آپ ہمیں کوئی عجیبہ سنائیے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عمر بن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، زمانہ جاہلیت تھا، قحط سالی کے دوران تلاش رزق کی خاطر میں ایک جنگل سے گزرا۔ دور سے ایک خیمہ پر نظر پڑی، قریب ہی ایک گھوڑا اور کچھ مویشی بھی نظر آئے۔ جب قریب پہنچا تو وہاں ایک حسین و جمیل عورت بھی موجود تھی۔ خیمے کے صحن میں ایک بوڑھا شخص ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس کو دھمکاتے ہوئے کہا، جو کچھ تیرے پاس ہے میرے حوالے کر دے۔ اس نے کہا، اے آدمی، اگر تو مہمانی چاہتا ہے تو آ جا، اور اگر امداد درکار ہے تو ہم تیری مدد کریں گے۔ میں نے کہا، باتیں مت بنا، تیرے پاس جو کچھ ہے میرے حوالے کر دے۔ تو وہ بوڑھا کمزوروں کی طرح بمشکل تمام کھڑا ہوا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر میرے قریب آیا اور نہایت ہی پھرتگی سے مجھ پر چپٹا اور مجھے پٹخ کر میرے سینے پر چڑھ گیا اور کہنے لگا، اب بول، میں تجھے ذبح کر دوں یا چھوڑ دوں؟ میں نے گھبرا کر کہا، چھوڑ دو۔ وہ میرے سینے سے ہٹ گیا۔ میں نے دل میں اپنے آپ کو ملامت کی اور کہا کہ اے عمرو، تو عرب کا مشہور شاہ سوار ہے، اس کمزور بوڑھے سے ہار کر بھاگنا مردگی ہے، اس ذلت سے تو مر جانا ہی بہتر ہے۔ چنانچہ میں نے پھر اسے کہا، تیرے پاس جو کچھ ہے میرے حوالے کر دے۔ یہ سنتے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وہ پر اسرار بوڑھا پھر مجھ پر حملہ آور ہوا اور چشمِ زدن پر مجھے گرا کر سینے پر سوار ہو گیا اور کہنے لگا کہ بول، تجھے ذبح کر دوں یا چھوڑ دوں؟ میں نے کہا، مجھے معاف کر دو۔ اس نے چھوڑ دیا، مگر پھر میں نے اس سے سارا مال کا مطالبہ کر دیا
اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پھر مجھے چھاڑ کر مجھ پر قابو پا لیا۔ میں نے کہا مجھے چھوڑ دو۔ اس نے کہا اب تیسری بار میں ایسے ہی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے پکار کر کہا اے کنیز تیز دھار تلوار لے آ۔ وہ لے آئی۔ اس نے میرے سر کے اگلے حصے کی چوٹی کاٹ ڈالی اور مجھے چھوڑ دیا۔ ہم عربوں میں رواج ہے کہ جب کسی کی چوٹی کے بال کاٹ دیے جاتے ہیں تو وہ دوبارہ اگنے سے قبل اپنے گھر والوں کو منہ دکھاتے ہوئے شرماتا ہے، کیونکہ چوٹی کٹ جانا شکست خوردہ کی علامت ہے۔ چنانچہ میں 1 سال تک اس پر اسرار بوڑھے کی خدمت کا پابند ہو گیا۔ سال پورا ہو جانے کے بعد وہ مجھے ایک وادی میں لے گیا۔ وہاں اس نے بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تو تمام پرندے اپنے گھونسلوں سے باہر نکل کر اڑ گئے۔ دوبارہ اسی طرح پڑھنے پر تمام درندے اپنی پناہ گاہوں سے باہر نکل کر اڑ گئے۔ تمام درندے اپنی پناہ گاہوں سے باہر چلے گئے۔ پھر تیسری بار زور سے پڑھنے پر انسی لباس میں ملبوس کھجور کے تنے جتنا لمبا خوفناک کالا جن ظاہر ہوا۔ اسے دیکھ کر میرے بدن میں جھرجھری کی لہر دوڑ گئی۔ پر اسرار بوڑھے نے کہا اے امرو ہمت رکھ، اگر مجھ پر غلبہ پا لے تو کہنا اب کی بار میرا ساتھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے غالب ہوگا۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل بے شمار ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا التجا ہے کہ ہمیں ہر جائز اور نیک کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔